السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناچیز ایاز شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بابا سرکل۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کا نزول کن پر، کب اور کیسے اور کتنے عرصے میں ہوا، اس کے بارے میں آج پوری تفصیل سے بات کرنے والے ہیں۔ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوگا وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اور جو کسی بالی ووڈ ہیرو کا عاشق ہوگا وہ اس ویڈیو کو سکپ کر کے جائے گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری اور کامل ہدایت ہے، جو قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس کا نزول ایک مبارک رات میں ہوا اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ قرآن کا نزول ایک عظیم اور تاریخی واقعہ ہے جو پوری انسانیت کے لیے روشنی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ ہر زمانے کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے بارے میں فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورۃ القدر۔ یہی وجہ ہے کہ شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل کہا گیا، کیونکہ اس رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ قرآن مجید وحی کے ذریعے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، جو اللہ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ وحی کا طریقہ کیسا تھا؟ پہلا، براہ راست دل میں القاء، دوسرا خواب کے ذریعے وحی، اور تیسرا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انسانی شکل میں آنا، اور چوتھا گھنٹی کی آواز جیسے وحی۔ یہ طریقہ سب سے زیادہ سخت ہوتا تھا۔ پانچواں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل میں ظہور۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں مصروف تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ قرآن کریم کی پہلی وحی تھی، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ قرآن کریم کا نزول 2 طریقوں سے ہوا۔ پہلا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول۔ سب سے پہلے قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ یہ نزول ایک ہی رات میں مکمل ہوا، جیسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ دوسرا، آسمانی دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول۔ اس کے بعد قرآن کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ یہ نزول مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مختلف حالات کے مطابق ہوتا رہا۔ قرآن مجید کا تدریجی نزول کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا یک بارگی نازل کرنے کے بجائے تدریجاً نازل کیا، تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکے اور عمل کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط کیا جا سکے۔ نمبر 3، وقت اور حالات کے مطابق ہدایت دی جا سکے۔ نمبر 4، ماتر ذہن کو جواب دینے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے
نازل کیا تاکہ تم اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کریم کے نزول کے دوران سورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مکی سورتیں جو مکہ میں نازل ہوئی، ایمان، توحید، قیامت اور جنت و دوزخ کے بارے میں زیادہ بات کی گئی۔ آیات چھوٹی اور مؤثر ہوتی تھی۔ ان میں زیادہ تر عبادت، اخلاقات اور عقیدہ کے موضوعات تھے۔ مدنی صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئی، اسلامی احکام، معاشرتی قوانین اور جہاد کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہوتا تھا۔ آیات نسبتاً طویل ہوتی تھی۔ ان میں خاندانی زندگی، تجارت، سیاست اور اجتماعی نظام کے اصول بھی شامل تھے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ۔ دیگر علمائی کتابیں وقت کے ساتھ بدل گئی، لیکن اللہ نے قرآن کی خود حفاظت کا وعدہ کیا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن ایک حرف بھی نہیں بدلا۔ آج بھی لاکھوں مسلمان اس سے حفظ کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی برکات اور ہدایت۔ نمبر 1، زندگی کا مکمل دستور۔ قرآن ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے۔ دوسرا، شفا اور رحمت۔ اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ نمبر 3، دلوں کو اطمینان۔ قرآن پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 4، روزہ قیامت شفاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اس پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کی تعلیمات پہنچائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔